بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے اپنی زندگی کے اندر ایک محاورہ لازمی سنا ہوگا، ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور۔ پاکستان کے حالات کو ہم دیکھیں تو ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ محاورہ اس وقت پاکستان کے اوپر بالکل سیٹ بیٹھ رہا ہے۔ ایک طرف تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہم قرضوں کے اندر ڈوب چکے ہیں، دوسری طرف ہمیں ہماری ملٹری کی پروگریس نظر آتی ہے، اور ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ آئے دن ہم کوئی نیا میزائل ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر کوئی نیا ویپن خرید رہے ہوتے ہیں، اور ان ویپنز کو دیکھ کر ہمارے دشمن کو جو تکلیف ہوتی ہے ان کو ہم لفظوں کے اندر بیان نہیں کر سکتے، اور ہمیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمارے دشمن IMF کی تسبیح لے کر شروع ہو جاتے ہیں اور قرضے کا راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جب پاکستان بالکل کنگلا ہو چکا ہے، پاکستان کی اکانومی کسی بھی وقت کولیپس ہو سکتی ہے، تو کیسے پاکستان سروائیو کر رہا ہے اور کس طرح پاکستان نئے سے نئے ہتھیار خرید رہا ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ پہاڑوں کے اندر ایک ڈریگن چھپا ہوا ہے، اور وہ ڈریگن اس وقت سٹینڈ بائی پہ ہے۔ جیسے ہی ہمارا دشمن ہم پر حملہ کرے گا، ہم اس ڈریگن کو اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں اتار دیں گے۔ اس سٹوری کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ یہ ڈریگن ہماری پراپرٹی ہے یا پھر چائنا کی، اس بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس اس سے متعلق کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب فلسطین اور اسرائیل کی جنگ چھڑی، اس وقت کئی میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ رپورٹ بریک کی کہ پاکستان کی جانب سے کچھ ایسے ہتھیار پہنچائے جا چکے ہیں جو کہ اسرائیل کے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ ان ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ایسا بھی ہے جو کہ ایک وقت کے اندر کم سے کم 3 F-35 فائٹر جیٹس کا مقابلہ کر سکتا ہے، اور اس ہتھیار کے آگے امریکن پیٹریوٹ اور اسرائیلی آئرن ڈوم کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں J-20 کے بارے میں۔ میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ J-20 ہماری پراپرٹی ہے یا نہیں، اس بارے میں میرے پاس کوئی بھی رپورٹ موجود نہیں ہے، لیکن میری آنکھوں کے سامنے سے ایک میڈیا رپورٹ گزری ہے۔ اس میڈیا رپورٹ کے مطابق پاکستان اور چائنا نے مل کر ایک بہت بڑی گیم پلان کی ہے۔ چائنا نے پاکستان کو اپنا اہم ہتھیار یعنی J-20 ہینڈ اوور کیا ہے، اور پاکستان کو چائنا نے J-20 کا ایک یونٹ 120 ملین یوان کا فروخت کیا ہے۔ پاکستان یہ پیسے چائنا کو ادا کر چکا ہے یا نہیں، اس بارے میں ہمیں کوئی بھی اور رپورٹ دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن ہاں البتہ میں اتنا ضرور جانتا ہوں کہ پاکستان چائنا سے جتنے بھی ہتھیار خرید رہا ہے ان کے پیسے پاکستان چائنا کو قسطوں میں ادا کر رہا ہے، اور یہ جو سارا کا سارا منصوبہ چل رہا ہے چائنا اور پاکستان نے اس کو سی پیک کے اندر مرج کیا ہوا ہے، یعنی ہم سی پیک کو دکھا رہے ہیں اور چائنا سے ہتھیار حاصل کر رہے ہیں، اور جو سی پیک کا قرضہ ہم نے چائنا کو واپس کرنا ہے انہی پیسوں کے ساتھ ساتھ ہم اسلحے کے پیسے بھی چائنا کو ادا کر رہے ہیں۔ ہم تمام لوگ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان J-31 بھی خرید رہا ہے، اور اس کے علاوہ ٹرکش کان کے اندر بھی پاکستان انوالو ہے، لیکن کان پاکستان حاصل کرے گا یا نہیں اس بارے میں ہمیں کوئی بھی پختہ رپورٹ دیکھنے کو نہیں ملی، لیکن J-31 پاکستان حاصل کرے گا یہ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے خود کہا گیا ہے، لیکن J-20 کے بارے میں صرف ہمارے دشمن جانتے ہیں یا چند گنے چنے لوگ، لیکن یہ J-20 ہماری پراپرٹی ہے، یہ چائنا نے ہماری سیفٹی کے لیے اس کو یہاں پر بھیجا ہے، یا پھر اس کے علاوہ چائنا نے کسی ڈر کی وجہ سے چند فائٹر جیٹس کو یہاں پر سٹینڈ بائی رکھا ہے، اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، لیکن ہاں البتہ میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہمارے پہاڑوں کے اندر J-20 موجود ہے، وہ خشک پہاڑ ہیں یا ہرے پہاڑ ہیں یا پھر برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہیں، اس بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ کوئی بھی انفارمیشن شیئر نہیں کر سکتا، لیکن پہاڑوں کے اندر بہت زیادہ خزانے موجود ہوتے ہیں، یہ آپ تمام لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہی خزانوں کے اندر سے ایک خزانہ J-20 بھی ہے جو کہ پاکستان کے پہاڑوں کے اندر موجود ہے۔ فی الوقت جو اپڈیٹ میرے سامنے آئی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دی ہے، آنے والے وقت میں اس سے متعلق جو بھی اپڈیٹس نکل کر سامنے آئیں گی اور وہ رپورٹس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں گا تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر رپورٹس ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم نے چھپا کر رکھنا ہوتا ہے، ان کو ہم آگے شیئر نہیں کر سکتے، لیکن جو رپورٹس شیئر کرنے کے لائق ہوئیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔